الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه وهو يموت قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے ہم اور آپ جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے، جمعۃ الوداع یہ کوئی الگ سے مستقل کوئی تہوار یا جشن کا دن نہیں ہے، اور جمعۃ الوداع کے اندر کوئی خاص عبادات بھی نہیں ہے، اور نہ ہی جمعۃ الوداع اپنے اندر کوئی برکت یا کوئی خصوصیت اپنے اندر رکھتی ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بس صرف بات اتنی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، عید کے بعد جمعہ تو ہوگا لیکن رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہوگا، تو دونوں چیزیں، رمضان المبارک کا بھی مہینہ ہو اور جمعہ بھی ہو، دونوں چیزیں جمع ہو جائے، یہ تو نہیں ہوگا۔ عید کے بعد جمعہ ہوگا لیکن رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ آخری جمعہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ آیا ہے۔ آئندہ سال زندگی کس کی رہے گی نہیں رہے گی، جن کی زندگی رہے گی تو پھر وہ ماہ مبارک دیکھیں گے، ان کی زندگی میں آئے گی، لیکن اس سال ماہ مبارک میں یہ آخری جمعہ ہے۔ بہت سارے جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو لوگ ایک جشن کے طور پر یا یہ کہ نئے کپڑے کے طور پر اس کو یاد کرتے ہیں، شاید کہ یہ کوئی مخصوص دن ہے یا مخصوص عبادت کے جو ہے ایام ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ۔ اور ایک چیز جو ہمارے عرف میں جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ جب جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور وداع جس کو کہتے ہیں ہم اور آپ الوداع آتا ہے، لوگ طرح طریقے سے نظمیں گا رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں کہ ہائے رمضان جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی ثبوت، کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ الوداع کوئی لڑکی نہیں ہے کہ اسے رخصت کر رہے ہیں، الوداع یہ کوئی دلہن نہیں ہے اسے ہم جو رخصت کر رہے ہیں رو کر کے، ماتم کر کے، افسوس کر کے، ہاں یہ اب جا رہی ہے، اب یہ جا رہا ہے۔ یہ
اظہار کرنے کا افسوس کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پورا مہینہ دیا تھا، پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھا، پورا مہینہ ہم نے تراویح پڑھی ہے، اللہ کو ہم نے راضی کیا ہے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اس کے تحفے میں اللہ نے ہمیں عید دیا ہے، اور عید دے گا خوشی کا دن ہے، جشن کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، ایک دوسرے سے مبارکبادی دینے کا دن ہے، تو یہ پھر ماتم کا دن کیسے ہوگا؟ اس لیے یہ جو لوگ افسوس کرتے ہیں اور یہ ماتم کرتے ہیں، اگر اس سے پوچھ لیا جائے، اگر 4 دن اور رمضان بڑھ جائے پھر وہی افسوس کریں گے کہ 4 دن پھر رمضان کا بڑھ گیا ہے، وہ دل کے اندر کچھ ہے، زبان میں کچھ ہے، یہ منافقانہ چال ہے، اس لیے یہ سب افسوس کرنے کا دن یا ماتم کرنے کا دن الوداع نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ اس جو ہے جمعہ کے اندر مخصوص انداز میں خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے، الوداع الوداع یا شہر رمضان، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ خطبہ کا پڑھنا بدعت ہے، ان لوگوں کا یہ سب ایجاد کرتا ہے، اس لیے یہ آخری جمعہ ہے، بس ہر آدمی یہ ارادہ کر کے یہ نیت کر لے کہ اس کے بعد جو زندگی آئے گی، عید کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے ہم نے ماہ مبارک کو گزارا ہے، یہ سب ساری نیت کر کے ہر انسان اٹھیں گے۔ آج کے دن جو بات آپ کے حوالے کرنی ہے وہ ہے حقوق العباد۔ ایک اللہ کا حق ہوتا ہے، ایک بندوں کا حق ہوتا ہے، اللہ کے حق کو حقوق اللہ کہتے ہیں، بندوں کے حق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اللہ کے حق کو تو ادا کر دیتے ہیں، لیکن جہاں باری آتی ہے حقوق العباد کا، بندوں کے حق سے متعلق لوگ کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ آپ کو مل جائیں گے، بظاہر دیکھنے میں دیندار لگیں گے، اور ان کے چہرے پر داڑھی بھی سجی ہوئی ہوگی، ان کے سروں پر ٹوپی بھی ہوگی، اور وہ کرتا اور پاجامہ بھی پہنے ہوئے ہوں گے، اور وہ علم دین کو حاصل بھی کیے ہوں گے، ان کا تعلق جماعت سے بھی ہوگا، گویا کہ ہر چیز اس کے ساتھ موجود ہوگی، لیکن باری آتی ہے معاملات کا، حقوق العباد کا، تو لوگ پیچھے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بات جاننے کی قابل ہے، معاشرے کے اندر اسی کی عزت ملتی ہے جو انسان حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہو، جو انسان حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہو۔ اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، اگر زندگی کے اندر عزت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہمارا نام روشن ہو، تو آپ کو حقوق اللہ بھی ادا کرنا پڑے گا، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ آج آپ دیکھیے معاشرے کے اندر آپ جائیے، جا کر کے معلوم کیجئے، ایک ہی چیز ہے، موبائل کو لیجئے، ایک دکان میں اگر موبائل بنانے کے لیے آپ جائیے تو وہ موبائل بنانے والا اس کی قیمت 1500 رکھتا ہے، دوسری دکان میں جائیے موبائل لے کر کے، وہی موبائل کو بنانے والا وہ 2000 مانگتا ہے، تیسری دکان میں جائیے وہی موبائل کو بنانے والا 2500 مانگتا ہے۔ ارے موبائل وہی ہے، سامان بھی وہی لگ رہا ہے، قیمت کے اندر فرق کیوں آتا ہے؟ آپ جنریٹر لے لیجئے، جنریٹر بنانے کے لیے لے جائیے، ایک دکان میں جائیے آپ کو 2000 بولے گا، دوسری دکان میں جائیے آپ کو 5000 بولے گا، تیسری دکان میں جائیے 8000 مانگے گا۔ میرا سوال یہ ہے، سامان ایک ہے، جنریٹر ہے، اور اس کے اندر جو چیز لگ رہی ہے وہ ایک ہی ہے، تو پھر یہ قیمت کے اندر فرق کیوں نظر آتا ہے؟ قیمت کے اندر بدلاؤ کیا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ آٹو والا چلانے سے لے کر کے ملک کا وزیر اعظم تک کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو کرپشن نہ کرتا ہو، جو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو اچھے انداز سے لین دین کرتا ہو، کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ پھر لوگ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو بہت کام کرتے ہیں لیکن ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں نہیں ہے۔ لوگ گلہ کرتے ہیں خدا سے گلہ کرنے سے پہلے اپنے معاملات کو درست کیجئے، معاملات درست ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو یہاں بھی عزت دے گا، وہاں بھی عزت آپ کو ملے گی۔ آج آدمی کہتا یہ ہے اگر ہم ڈبل پیسہ نہ لے لے، اگر ہم رشوت نہ لے لے، اگر ہم سود کا معاملات نہ کر لے، اگر ہم دھوکہ نہ دے، میرے بچوں کا ارے پیٹ کیسے پلے گا، میرا گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی، اکابر اسلاف کی زندگی کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے ارے دھوپ کو برداشت کی ہے لیکن کبھی بھی عزت کا سودا نہیں کیا ہے، کبھی بھی حرام مال تک اپنے آپ کو نہیں لے کر کے گئے ہیں۔ تو اگر ہمارے کاروبار کے اندر اگر جھوٹ نہ بولے تو ہمارا کام نہیں چلے گا، رشوت نہ لے کام نہیں چلے گا، دھوکہ نہ دے کام نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کیا ہم اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ارے تم چلے جاؤ گے، تمہاری اولاد عیش اور مستی کرے گی، آپ جہنم کے ایندھن میں اور ڈوب جائیں گے، لیکن آپ کی اولاد جو ہے دنیا کے اندر عیش و مستی کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ہم اپنے بال بچوں کی وجہ سے کیوں ہم حرام کھائے، اپنے بال بچوں کی وجہ سے ہم کیوں لوگوں کے جذبات سے کھیلے، ہم اپنے بال بچوں کی وجہ سے کیوں جھوٹ بولے، ہم اپنے بال بچوں کی وجہ سے لوگوں کو غلط تبصرہ کیوں کرے۔ اس لیے آج کا دن جمعۃ الوداع کا دن ہے، ہر آدمی یہ سب سے نیت پہلے کر لے، ہمارا معاملات درست ہونے چاہیے۔ آپ آئیے ذرا ہمارے یہاں مدارس کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو مسائل پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پر ایک طرف جو ہے معاملات ہے، ایک طرف عبادات ہے۔ عبادات کو جو ہے تھوڑا ہی سا بیان کیا جاتا ہے، ہدایہ نام کر کتاب ہے، عبادات جلد میں ہے، معاملات کی باری آتی ہے 3 جلد میں بیان کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے عبادات بہت کم ہے، معاملات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جس کا معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے وہ اللہ کا بھی کیا منہ دکھائے گا، جس کا معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ہو کر کے کیا پیش کرے گا۔ جن کے حقوق العباد کا اندر کوتاہی ہوگی، معاشرے کے اندر اسے کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنا معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے اگر کسی سے قرضہ لے لے تو قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں۔ قرضہ لینے والا بظاہر دیندار لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے اس کو نیک سمجھ کر کے، اچھا سمجھ کر کے انسان قرضہ دے دیتا ہے، لیکن جب واپسی کی باری آتی ہے، جب دوبارہ پیسہ دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ انسان منہ چھپاتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے، وہ اپنی دکان بدل دیتا ہے، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ یہ تعلیم اور یہ تربیت کس نے دی ہے؟ کیا ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے کہ تم کسی سے قرضہ لے لو اور قرضہ جب دینے کی باری آئے تو تم اسے واپس نہ کرو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں اگر کسی انسان کا جنازہ لایا جاتا تھا، آپ پوچھتے تھے حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی دین ہے، کیا اس کے اوپر کوئی دین ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے نہیں، اس پر کوئی دین نہیں ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے۔ آپ نماز جنازہ خود پڑھاتے تھے۔ جب پھر کسی کا جنازہ لایا جاتا تھا، حل علیہ دین، کیا اس پر کسی کا قرضہ ہے، کیا اس پر کسی کا دین ہے، کیا اس نے کسی سے لین
دین کا معاملات کیا ہے؟ فرماتے تھے ہاں اس نے اس کا قرضہ لے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ کیا اس نے کوئی روپیہ اور پیسہ چھوڑا ہے؟ اگر کوئی پیسہ اور روپیہ چھوڑتا تھا سب سے پہلے اس کے پیسے سے، اس کے وراثت کے مال سے قرضہ ادا کیا جاتا تھا، اور اگر معلوم یہ ہوتا تھا اس نے کوئی پیسہ نہیں چھوڑا ہے، اس نے قرضہ لے کر کے مر گیا ہے لیکن واپس نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کو جاؤ تم نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ ہماری زندگی تو سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق تو گزرنی چاہیے۔ آج حالات دیکھیے، لوگ مر جاتے ہیں، لوگ جو ہے اسپتالوں کے اندر آہے بھرتے ہیں اور آکسیجن لگا ہوا ہے، لیکن ہزاروں لوگوں کا قرضہ لے کر کے مر رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے، ارے جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی جنت کا کوئی یادداشت نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی آج کا جمعہ کے اندر اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا کچھ دیا ہے تو پھر اسے واپس کیا جائے اپنے معاملات کو، ورنہ اگر آپ اپنے بچوں کی وجہ سے حرام کاری کریں گے، حرام مال کھانے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے، کبھی چین نہیں ملتا ہے۔ مکافات عمل کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کا دو بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا وہ پولیس تھا، اس کا کام یہی تھا، رشوت کے بغیر وہ کام نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ دو بیٹی ایک بیٹا ہے، بیٹے کا حادثات کے شکل میں انتقال ہوا، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، دونوں بیٹی کی شادی کی تھی، دونوں بیٹیوں کی طلاقیں ہو گئی، گھر آ کر کے واپس آ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ باپ بیٹی کو دیکھتا ہے اور وہ اٹھتا ہے، روتا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو گیا ہے، مجھ سے تو بیٹا بھی چلا گیا، دونوں بیٹیوں کو میں نے شادی کی تھی، طلاقیں مل گئی ہے۔ حرام کھانے والے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بے شمار واقعات ہے، مکافات عمل میں ایک واقعہ اور لکھا ہے، ایک شخص کا دو بیٹا چنانچہ وہ گھومنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے وہ لوگ کہیں جانے لگے، جا رہے تھے، جانے کے بعد دیکھا کہ ایک جو ہے سامنے کشتی ہے اور کشتی میں وہ لوگ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، دونوں بیٹے کو کشتی میں بٹھا دیا گھومنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، لیکن اچانک کشتی ڈوب کر کے چاروں لوگوں کا ارے جو ہے مر کر کے وہیں پر مل گیا ہے۔ وہ باپ تھا، کچھ دنوں کے بعد بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، وہ کھٹتا تھا، وہ روتا تھا، پاگل بن کر کے نظر آتا تھا۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی اپنا معاملات کو بالکل درست کیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کسی سے قرضہ لے، انسان کسی سے کوئی کاروبار کرے اور زمانہ گزر جائے، صدیاں گزر جائے اور پھر اس کو ماننے پر وہ منہ پھیر کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے جمعۃ الوداع کے اندر ہم اور آپ سب مل کر کے ہماری نیت بہترین ہونا چاہیے، ہم کسی انسان کے ساتھ غلط طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، انہوں نے 40,000 درہم میں زیتون کا تیل خریدا، 40,000 درہم میں زیتون کا تیل خریدنے کے بعد وہ انہوں نے گھر میں لایا، گھر میں لانے کے بعد اچانک سے ایک چوہا آ کر کے تیل میں گھس کر کے مر جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا جہاں سے چوہا کر کے مرا ہے وہاں کا تیل کو نکال کر کے پھینک دو، باقی تیل کو آگے بیچ دو، لوگوں کے حوالے کر دو۔ لیکن وہ امام ابن سیرین تھے، انہوں نے کہا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ جس تیل کے اندر ناپاک چیز چوہا ارے مر گیا ہے، اس تیل کو لوگوں کو میں کیسے بیچ سکتا ہوں، لوگوں کو کیسے دے سکتا ہوں، مجھ سے یہ بات نہیں ہوگی۔ 40,000 درہم کا تیل انہوں نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا، پھینک دیا۔ اگر آج کا مسلمان ہوتا، اگر آج کا تاجر ہوتا
تو یہ کہتا وہ تمام چوہوں کو کر کے اس تیل کو لوگوں کے حوالے کر دیتا، لوگوں کو بیچ دیتا، اس لیے کہ ہمارا اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ ہم کو 1 روپیے میں بیچنے والا ہمارے اندر ایمان ہے، ایک چائے میں بکنے والے ہم ہیں، ایک پان کھا کر کے ہم بکنے والے ہم ہیں۔ کہاں چلی گئی ہے وہ غیرت، کہاں چلی گئی ہے وہ شرم و حیا؟ کیا تاجر آج پیدا ہوئے ہیں؟ تاجر تو سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تاجر لوگ موجود ہیں، لیکن تاجر لوگ نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ آج جائیے آپ معاشرے کے اندر جائزہ لیجئے، سامان 10 روپیہ کا ہوگا، وہ 500 میں بیچے گا، وہ 150 میں بیچے گا۔ ارے تمہیں اس بیچنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ لوگوں کے جذبات سے کھیلو گے اور عید کے دن سب سے پہلے اس انداز سے آئیں گے، لگیں گے کہ ہوئے زمین میں، اس گاؤں میں، اس محلے میں اس سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، کوئی متقی نہیں ہے۔ متقی ایسا نہیں بنتا ہے، نیک ایسا نہیں بنتا ہے۔ نیک جو ہے ہر عمل کے اندر پورا اخلاص کے ساتھ حقوق العباد بھی ٹھیک ہو، اللہ کا تعلقات بھی ٹھیک ہو، بندوں کے ساتھ ہمارا معاملات بھی ٹھیک ہو، تب جا کر کے انسان نیک بنتا ہے۔ ورنہ صرف ہم نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، تسبیح صبح سے شام تک لے کر کے پھرتے رہیں، لوگ آپ کو ایماندار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت ایسے شخص کو ایماندار نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہے جمعۃ الوداع، ہمارا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے، حقوق العباد ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ شب قدر تو گزر گیا ہے، لیکن شب قدر میں بتایا تھا 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر شب قدر گزر گیا ہے، ان 4 لوگ کون کون ہیں؟ آج کا دن بھی ہے، آج بھی کوئی لوگ توبہ کر سکتے ہیں۔ ارے صبح کا گھر سے نکلا ہوا شام کو اگر گھر آ جائے، صبح کوئی گم شدہ اسے نہیں کہتا ہے۔ اس لیے اگر شب قدر میں ہم نے توبہ نہیں کی ہے تو آج بھی ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ وہ 4 لوگ کون ہیں کہ جن کی مغفرت کبھی نہیں ہوتی ہے، نہ شب قدر میں ہوتی ہے، نہ ماہ مبارک میں ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک شخص ہے مدمن خمر، شرابوں کا عادی، شراب پینے والا، اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوتی ہے۔ جو انسان شرابوں کا عادی ہے، شراب پینے والا ہے، وہ آج کے دن توبہ کر لے۔ رمضان المبارک کا آخری دن ہے، آخری لمحہ ہے، آخری جمعہ ہے، وہ توبہ کر لے کہ شراب ایسا جو گناہ ہے، شراب ایسا جوا ہے، ایسا خطرناک بیماری ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب انسان شراب پیتا ہے، بوتل کو منہ کے قریب لے جاتا ہے، وہ شراب بعد میں پیتا ہے، پہلے اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے، کیا منہ دکھائیے گا آمینہ کا لال کے سامنے؟ کیا منہ دکھائیے گا صحابہ کرام کے سامنے کہ تمہاری موت جو ہے شراب نوشی کی حالت میں آ جائے؟ آج پورا معاشرہ شراب نوشی کی طرف تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ شراب کے لطف اٹھانے والوں، شراب کے جو ہے دلدادا، آپ یہ بات جان لے، جو انسان ایک مرتبہ شراب پی لے، توبہ کا در کھلا ہے، خدا کو پکار لیا جائے اور اپنی معافی اللہ سے مانگ لی جائے، ورنہ یہ ایسا محروم القسمت لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت آج کے دن نہیں ہوتی ہے۔ کیا وداع کا دن ہو، کیا جمعہ ہو، کیا جمعرات ہو، کیا شب برات ہو، کیا شب قدر ہو، کیا عید ہو، عید کے دن بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا ایسا آدمی توبہ کر لے، حاضرین میں سے، غائبین میں سے کوئی بھی ہو، عہد کرے، پختہ ارادہ کرے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وَعَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔
آپ چاہے یہاں نہیں آپ حج کرنے کے لیے چلے جائے، آپ یہاں نہیں آپ بیت اللہ چلے جائے، آپ یہاں نہیں مسجد اقصی کی زیارت کے لیے چلے جائے، آپ جائیے جا کر کے کعبہ کو پکڑ لیجئے، خوب روئیے، آنسو بہائیے، لیکن آپ کے ماں باپ اگر ناراض ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، عبادات ایک طرف ختم ہو جائے گی۔ ماں باپ جو ہے آپ کا سہارا ہے، ماں باپ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جن کے والدین حیات ہے انہیں پتہ نہیں ہے، جن کے والدین حیات نہیں ہے وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہے، آپ تو اپنے والدین کو ملنے کے لیے گھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھ لے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں ہم جو ہے غلط انداز سے پیش آئے، ماں کا مقام ہی کیا ہے، ماں کا کہنا ہی کیا ہے۔ اگر گھر میں چار آدمی ہو، تین لڑکا تین اولاد ہو، ایک ماں ہو اور پھر روٹی تین ہے تو نہ کھانے والی وہ ماں ہوتی ہے، انہیں بھوک بھی ہے لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ ایسی ماں کے بارے میں ہم مارتے کیوں ہیں، ہم تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ ماں تو وہ ہے، اگر ماں باپ آپ کو ایگزام دلانے کے لیے اگر کہیں اسکول گئے ہیں، اگر کہیں جو ہے آپ کو لے کر کے گئے ہیں، وہی ماں باپ باہر دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، 4 گھنٹے سے کھڑے ہیں، آپ مزے کے ساتھ آرام کے ساتھ ایگزام دے رہے ہیں، پرچہ حل کر رہے ہیں۔ 4 گھنٹے کے بعد آپ نکلیں گے اور نکلنے کے بعد وہاں جو ہے آپ کے لیے جوس کا پیالہ لے کر کے اور جو ہے آپ کے لیے شربت لے کر کے کھڑی ہے، میرا لال نکلے گا ایگزام دے کر کے، میں انہیں جو ہے گلاس کا جوس پیش کر دوں گی۔ وہ ماں ہے اور لیکن وہ خود دھوپ میں کھڑی ہے، کوئی پرواہ نہیں، میری اولاد کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ماں باپ وہ ہستی ہے، ماں باپ کی قدر کر لی جائے۔ ماں باپ کا نافرمان آپ جو ہے کہیں بھی چلے جائیں، ضلع میں چلے جائے، تبلیغ میں چلے جائے، حاجی بن جائے، عمرہ پہ چلے جائے، نبی کی شہر میں چلے جائیے، مکہ چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، سکون نہیں آ سکتا ہے، آرام نہیں مل سکتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ آگے وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بھی واقعات میں آپ کو سناتا۔ ایک شخص نے اس کی جو ہے کسی لڑکی پر وہ عاشق ہو گیا، اس کے محبوبہ نے اس سے یہ کہا میں تجھ سے پیار جب کروں گی، میں تجھ سے محبت جب کروں گی جب تم اپنے ماں کا کلیجہ لائے گا تب جا کر کے میں تجھ سے محبت اور پیار کروں گی۔ چنانچہ وہ بدبخت انسان نے وہ گیا جا کر کے ماں کا کلیجہ کو نکال کر کے ایک کشت میں ایک جو ہے تھال میں لے کر کے خوشی کے مارے محبوبہ کے سامنے وہ جا رہا تھا، ٹھوکر لگنے کے بعد وہ جو ہے دل وہ گر گیا، وہ کلیجہ وہ گر گیا۔ اس کلیجہ سے بھی آواز آ رہی تھی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی ہے، بیٹا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے۔ وہ ماں ہے، ماں کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3 اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ ہے رشتہ کو توڑنے والا، قاطع الرحم، رشتہ کو توڑنے والا۔ آج معاشرے کے اندر بھائی سے نہیں بنتا ہے، بھائی کو دیکھ کر کے منہ پھیر لیتا ہے، بھائی کو دیکھ کر کے ادھر سے ادھر گھوم جاتا ہے، بھائی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ بھائی کون بھائی؟ ایک ماں کا دودھ پینے والا، کون بھائی ایک نطفہ سے پیدا ہونے والا، کون بھائی جس نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا، کون بھائی ایک ساتھ آنگن میں کھیلا تھا، کون بھائی ایک ساتھ بستر میں سویا تھا، کون بھائی جو ایک ساتھ دکانوں میں جاتا تھا، کون بھائی جو ایک ساتھ جو ہے تمام کام کرتا تھا، لیکن جب شادی ہوئی تو پھر آپس میں بات نہیں بن رہی ہے۔ اتنی نفرت کہاں سے آ گئی ہے؟ اتنی جو ہے نفرت کس نے سکھا دی ہے کہ بھائی سے بات نہیں بنتی ہے؟ بھائی وہ طاقت ہے، اگر بھائی ہے تو آپ کا جو ہے آپ کا ایک سہارا ہے، اگر بھائی نہیں ہے آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بھائی وہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دیجئے، پھر فائدہ کیا ہوگا؟
ہوگا. فرمایا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَشُدُّدْ بِهِ أَزْرِي. میرے بھائی کو اگر آپ نبی بنا دیں گے میرا بھائی میرا کام آئے گا, میرا سہارا بن جائے گا. بھائی تو سہارا ہوتا ہے, بھائی تو آپ کا مددگار ہوتا ہے, خونی رشتہ ہے, کوئی بھی کام نہیں آئے گا, آپ کا بھائی سب سے پہلے کام آئے گا. آج اسی سے رشتہ سے بات نہیں بن رہی ہے, جو ہے آپ کے بھائی بہن سے بات نہیں بن رہی ہے, شوہر بیوی سے بات نہیں بن رہی ہے. اتنی نفرتیں کہاں سے آ گئی ہے؟ تو رشتہ کو توڑنے والا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اور آخری چیز وہ ہے, وہ انسان ہے کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہے, کپٹ ہے, حسد ہے, بغض ہے. وہ ایک انسان کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے, دوسرے انسان سے اس کی بات نہیں بنتی ہے, وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, دل کے اندر بغض لے کر کے پھر رہا ہے. اس لیے جس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, کچھ بھی ہے, انسان اپنے دلوں سے نکال لے اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے توبہ اور استغفار کرے. اللہ رب العالمین کے سامنے وہ دعا کرے کہ آخری جمعہ ہے, جمعۃ الوداع ہے, اگر انسان آج توبہ نہیں کرے گا کب توبہ کریں گے؟ ماہ مبارک ختم ہو گیا ہے, ایک دن ہے, آج کا دن ہے, آئیے پھر ہم اور آپ مل کر کے توبہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا معافی مانگتے ہیں, پروردگار عالم سے یہ درخواست پیش کرتے ہیں, رب العالمین آپ نے ماہ مبارک جو عطا کیا تھا, رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا, ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے جس طریقے سے قدر کرنی چاہیے تھی. ہم نے ناقدری کی ہے, تراویح ہوتی تھی, میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتا تھا. ماہ مبارک میں ہم نے ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا ہے, نہ قرآن کی تلاوت کی ہے, نہ تسبیح پڑھی ہے, نہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے. پروردگار عالم جس طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم سے حق ادا نہیں ہوا ہے, توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ رب العالمین سے معافی مانگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی یہ تھی, اللہ کے نبی جو ہے استغفار کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھ لیا, اے اللہ کے نبی آپ استغفار کیوں مانگتے ہیں, اللہ سے معافی کیوں مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا حق تھا حق ادا نہیں ہوا ہے, اس لیے میں توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. یہ امت کی تعلیم ہے کہ ماہ مبارک کو ہم نے یوں ہی گزار دیا ہے, ہم نے جو اس کی قدر نہیں کی ہے. ہر انسان توبہ کرے, اللہ رب العالمین سے معافی مانگے. اب دوسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ پروردگار عالم آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ نے ماہ مبارک ادا کیا, ہم نے روزہ رکھا, تیرا شکر ہے. ہم نے تراویح پڑھی ہے, تیرا شکر ہے. ہم نے تہجد پڑھی ہے, تیرا شکر ہے. ہم نے اوابین چاشت پڑھی ہے, تیرا شکر ہے. ہم نے قرآن کا جو ختم کیا ہے, تیرا شکر ہے. ہم نے جو ہے مسجد میں اعتکاف کیا ہے, تیرا شکر ہے. ہم نے شب قدر میں راتوں میں جاگا ہے, تیرا شکر ہے. تو انسان نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, نمبر 2 جو غلطی ہو گئی ہے توبہ اور استغفار کرے. توبہ استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین ایک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بندہ کو ہر چیز کا نواز دیتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. انسان اگر گناہوں سے توبہ کر لے, استغفار کر لے, اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ آپ کو وہاں گمان بھی نہیں ہوگا. رزق کی پریشانی ہے, تنگی ہے, آپ استغفار کیجئے, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کیجئے اور اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کیجئے. اور آج کے دن بھی چاند رات کا دن ہے, چاند رات کے بارے میں بھی حدیث سنتے جائیے. چاند رات کی بھی بہت فضیلت آئی ہے. سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی, جو انسان شب دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں جاگتا ہے, عبادت میں مشغول ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کرتا ہے. کون رات؟ چاند رات کی بات ہے. چاند رات میں جو عبادت کرتا ہے کیا فضیلت ہے, کیا ملے گا؟ لم یمت قلبہ, اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. جب تمام انسان کا دل مردہ ہو جائے گا,
دل کے اندر سکون نہیں ملے گا، اس انسان کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل تازہ ہوگا، اس کے دل کے اندر بشاشت ہوگی، وہ اس کے دل میں اندر سکون آئے گا۔ تو اس لیے یہ رات بھی عبادت کی رات ہے۔ حتی الامکان جس انداز سے بھی ہو، جس حیثیت سے بھی ہو، آپ ضرور بھی ضرور چاند رات میں ضرور جاگے عبادت کرے۔ ہم آپ سوچتے یہ ہے کہ چاند رات کوئی جو ہے اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر سرور دو عالم نے جو فضیلت بیان کی ہے آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، تو کچھ نہ کچھ انسان ضرور بھی ضرور چاند رات میں عبادت کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو تحفہ دیا ہے، جو عید کی شکل میں دی ہے، عید کے بارے میں چند باتیں ہم جو ہے کل بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم بھی اور آپ بھی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے پورے امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کی جائے۔ جو رشتہ دار آپ کے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ آپ کے دعاؤں کے محتاج ہے، وہ ایک پل وہ چاہتے ہیں کہ کوئی میرے لیے دعا کر دے، کوئی میرے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لے۔ تو پھر ضرور بھی ضرور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، حضرت آدم سے لے کر کے آج تک کتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں، ہر ایک انسان کے لیے ہر آدمی دعا کرے، استغفار کرے اور پھر اپنے لیے بھی توبہ کرے اور یہ عہد کر کے اٹھے ہمارا معاملات ٹھیک ہونا چاہیے، حقوق العباد بھی ٹھیک ہو، حقوق اللہ بھی ٹھیک ہو، تمام چیز ٹھیک ہوں گے، زندگی کے اندر کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ کامیابی کا مدار اللہ نے اسی پر رکھا ہے کہ دونوں ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو پھر کسی شاعر نے کہا ہے 2 دن کی زندگی ہے اسے تو سوار لے، 2 دن کی زندگی ہے اسے تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے۔ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں انسان جہاں زکوٰۃ فطرہ ہر طریقے سے جو ہے خیرات کیا ہے، پھر سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے مسجد کا بھی حق بنتا ہے، اپنے اہل و عیال میں بھی، اپنے خاندان میں بھی، اپنے پڑوسیوں کا بھی حق بنتا ہے۔ تو خصوصاً جو اس کا ہر آدمی اہتمام کرے کہ مسجد میں انسان بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرے، محلے میں پڑوس میں اگر کوئی محتاج ہے ضرور ان کا خیال کیا جائے اور ان سے دعائیں لی جائے۔ ان لوگوں کا دعا کبھی رائگاں نہیں ہوتی ہے، اپنے آنچل کو اٹھا دینے کے بعد دعا جو ہے کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو آخری گزارش آپ سے یہی ہوگی کہ آپ ضرور بھی ضرور مساجد کا بھی خیال کریں، اپنے آس پاس میں دیکھ لے کوئی اگر اس طریقے کے ہیں تو ضرور اس کا تعاون کریں۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم بھی آپ تمام حضرات سے جو ہے اگر کہنے میں کسی طریقے سے دل کے اندر کوئی ٹھیس پہنچی ہے یا کوئی جو ہے ناقابل جملہ نکلا ہے تو پھر اس سے میں معافی چاہتا ہوں۔ معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ تمام حاضرین مجلس میں اگر کسی کا دل جو ہے اندر ٹھیس پہنچی ہے تو ہر ایک معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں عید کی نماز 8:15 بجے رکھی ہے، اس لیے انسان کوشش یہ کرے 7:45 بجے بیان شروع ہو جائے گا، 8:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔